نقصان ہوگا. جب جنت کو دیکھیں گے کہ واہ تو جنت میں مزے کر رہے جنت والے کہہ رہے ہیں در والا پیچھے اب یہ کہ اب کافر کو اور جہنمی کو اندازہ ہو جائے کہ میرے اللہ کی طرف نقصان کیا ان کا کس طرح فائدہ ہو گیا میرا نقصان کی طرف. اور یہ وہ جنت والے کی مغرب کے نقصان کو ظاہر کر دیں. مولانا یہاں پر آ گیا ابھی منافقین کے بارے میں فرمایا منافقین کی مذمت آ گئی. اب اس کے بعد منافقین کیا ہے دیگر لوگوں سے باقی لوگوں کو کیا ہے فرماتے باقی لوگ بھی دو قسم کے فمنکم مومن ومنکم کافر ومنکم مؤمن. اگر منافق تو کافر اور بے ایمان ہے اس کے علاوہ باقی لوگ بھی مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ رد ہوگا. دوسرا بات یہ ہے کہ جو جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ سے جو لوگ منع کرتے تھے اس کے بعد اللہ کا بڑا کریے کہ جو منکرین الباع سے ان پر رد پہلے رد تھا جو جہاد سے منع کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ ان پر رد تھا. اب رد ہے ان پر جو بحثت سے انکار کرتے ہیں ان پر دعویٰ ہے ہمارا رسول اللہ اثبات التوحید و رسالت اثبات التوحید و رسالت و صداقت القرآن اثبات التوحید و رسالت و صداقت القرآن والایمان بالآخرة آخرت والایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا 108 اردو نمبر 108 یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی تسبیح بیان کرتے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں لہ الملک اسی کی حکومت ہے ولہ الحمد اسی کے شکر ہے اور اسی کی حمد ہے وهو علی کل شیء قدیر. والذی خلقکم من نطفۃ پیدا کر دیا کچھ کافر اور مومن اللہ بما تعملون بصیر. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا موقع پر حق شاہدان علی الحق حق پر اور یہ ٹھیک طریقے سے پیدا کر دیا. وصورکم اور اللہ نے تمہیں صورتی بخشی احسن صورکم ہمارے کو صورت بنا دیا تمہیں. وإلیہ المصیر اسی کے بعد میں لوٹ کر کے جانا ہے. یعلم ما سبق فی السماوات والارض آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو اللہ جانتا ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون اور جو تم چھپا کر جس کو قائم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. واللہ علیم بذات صدورکم اللہ تمہارے دلوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہے. علم یاتکم نبأ الذین من قبل یا تمہارے پاس خبر مل جائے ان کافروں کے جو اس سے پہلے گزرے. فذاقوا وبال امرهم انہوں نے اپنے ایک کیے اور اپنی بدکرداری کے لیے وبال انہوں نے چکھ لیا اور ہمارا ملک ان کے لیے دردناک سزا ہے. ذالک بأنهم كانت تأتيهم یہ کیوں انفرادات کا عذاب ہے ان کے لیے کیوں ذالک یہ اس لیے کہ ان بأنه كانت یہ ذکر شان ذالک بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات تأتي معجزات لے کر کے آتے تھے. فقالوا لیکن کافروں نے کہا بشر یدوننا کیا بشر یہ کہ ہماری رہنمائی کریں گے. فکفروا انہوں نے بشر کا اور نبی کا انکار کر دیا. وتولوا گردانی کر دی. واستغنى الله اور انہوں نے حق کو قبول کرنے سے بے نیازی اختیار کر دی. واللہ غنی عنہم جبکہ اللہ ان سے بے نیاز ہے. محمود فی ذاتی و فی صفاتی اپنے ذات اور صفات کے اندر محمود ہے. اگر تم مانو گے تو اللہ کے ذریعے میں اللہ کا کمال ثابت ہو جائے گا اور اگر انکار کرو گے تو پھر اللہ کا نقصان ہوگا. یہ حضور کی سمتی بات ہے. اللہ غنی عنہم اللہ تم سے بے نیاز ہے تم محتاج ہو. حمید فی محمود فی صفاتی اپنے صفات میں ایک محمود ہے. زعمت الذین کفروا یہ ہوئی ہے منکرین باس اس پر رہتے ہیں. زعمت الذین کفروا کافروں کا یہ عقیدہ ہے گمان کرتے ہیں کہ انہم لا یبعثون انہم لا یبعثون اس کو یقین اٹھایا نہیں جائے گا. قل بلا ان سے کہتے کہ یبعثون قل بلا برب میرے رب کی قسم لا تبعثون تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا. ثم لتنبؤن بما اشرکتم پھر تمہیں تمہاری شرک اور کفر کی یہ خبر بھی دی جائے گی. وذلک یسیر علی اللہ کہ تمہیں اٹھا دینا. وذلک البعث یسیر علی اللہ کہ اللہ کے لیے آسان ہے قرآن دوبارہ تمہیں اٹھا دے. فآمنوا باللہ جب سن یہ صورتحال اذا کان لکم پتہ کہ جب صورتحال ہے فآمنوا باللہ ورسولہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ نور الذی اس قرآن پر الذی انزل جس کو ہم نے اتار دیا قرآن نور ہے. اللہ بما تعملون خبیر جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے. میرے بھائی ہو جہاں سے جانا اللہ واسطے بہت مولوی ہو ظالم ہو صرف اپنے پانچ مدد کو نہ دیکھو اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھو دور دیکھا کرو. اپنا علم نہیں لگے میرے کہ اپنے اونٹ کے سفر کو دیکھو. اے ہم لوگ اونٹ کو مارے میں سب ہوگا کیا ہم نے سب مستقل بڑے لوگ ہیں. زعم الذین کفروا من یبعثون قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك نازل. فآمنوا باللہ ورسولہ
الذي انزلنا جو ہم نے اتار دیا ہے اس کو ایمانا اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو جانتا باخبر ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع جس دن اللہ کو جمع کرے گا قیامت والے دن میں ذالک یوم التغابن یہ جمع کرنا یہ ہوتا ہے یوم التغابن یہ نقصان والا ہے نقصان کیا ہے کافر کو اپنے خسارے کا پتہ چلے گا کہ آج اس طریقے سے اللہ خبر کرے گی خسارے میں جہنم میں جا رہے اور لوگ جنت میں جا رہے مدد کر رہے تو اپنے خسارے کا نقصان کا خبر سے کہا اپنے نقصان کا نہ کرے اور دوسرا میں نے کیا ان اصحاب الجنت یوسیدون الغمن للکفار کے سامنے نقصان کو ظاہر کریں گے اے مات رہا ہے مجھے دیکھ لو کہ کس طریقے میں جنت میں مدد کرا اور تم دیکھو کہ تمہارا آنا ہے اس لیے ونادى اصحاب الجنت ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقنا یار پانی کا گھونٹ تو ہمارے لیے بھیج دو یا پانی جو پھل فروٹ آپ کو وہ دے دو آلو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمهم على الكافرین ایمانو خیر اور اپنے پتہ چل گیا نہیں یہ جو شان اس طرح ارے کسی دنیا کسی اور لگتا ومن يكفر ذلك المنكر يهار كيف او نقصان كذب ومن يؤمن بالله واليوم الآخر واتقوا الايمان لا يرتشد ويكفر السيئات الا ترى السيئات ما كان يكون الجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز الذي هو بڑی کامیابی والذين كفروا كذبوا بآياتنا انهم يكفرون كذب اور ہمارے آیات میں تکذیب کرتے اولئک اصحاب النار خالدین فيها یہ جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وبئس المصير جہنم النار ما اصاب من مصیبت الا باذن الله کوئی بھی مصیبت کسی کو پہنچتی نہیں یہ مصیبت اللہ کو فائدہ ہے اللہ کا ہے باذن الله اور یہ اللہ کی اجازت سے ومن يؤمن بالله يهد قلبه جو اللہ کا ایک لگتا ہے اپنی مدد ہے یہد قلبه اللہ تعالی اس کی دل کی رہنمائی کرتا ہے اسلام کی طرف نور کی طرف اللہ بكل شيء عليم واطیعوا رسول اللہ رسول کی اطاعت کرو فإن توليتم اگر آپ کو گزاری کریں گے اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ رسول کی اطاعت سے فإنما على رسولنا تو ہمارے لیے کی ذمہ پر ہر بلاغ المبین کلی تبلیغ ہے کچھ نہیں ہے تمہارے سینوں کے اندر ایمان نہیں ڈالے گا تبھی کلی تبلیغ کرے گا اللہ لا الہ الا هو اللہ لا الہ اور تبلیغ اس کے اللہ لا الہ الا هو کوئی بھی معبود اس کے علاوہ نہیں ہے اذا كان مقدر کی صورت حال نہیں ہے تو بنے توکل المؤمنون علی اللہ مومنین کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم واولادکم عدوا لکم یہ اولاد اور مال سے اللہ کا مال اور اسی طریقے اور اولاد جیسے کہ پہلے بتایا کہ مال ہے منافقین کو اللہ تعالیٰ کرے گا ہر کر کے اب بتاتے ہیں بیوی اور بچے یہ بھی تمہارے دشمن ہیں اللہ کا بھلا کرے میرے نبی نے فرمایا شرط کو پڑھا ان الولد مغفرۃ مجبرۃ ان الولد مغفرۃ مجبرۃ اولاد اللہ کا بھلا کرے کفر کا بھی ذریعہ ہے اور یہ بھی بزدلی کا بھی ذریعہ ہے آپ کے پیچھے آپ کے بچے ہوں گے جب میں آپ نہیں جائیں گے اگر کوئی بات جاؤ گا تو میرے بچے کر کے ہوگا تو بچوں نے آپ کو بزدل بنا دیا اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو کچھ کپڑے کے لیے بیوی کی شادی کے لیے کیا کرنا ہے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے انما اعمالكم واولادكم یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم واولادکم عدوا لکم تمہارے لیے دشمن ہیں فاحذروہم ان سے یہ کہ اجتناب کرو اللہ کا بھلا ڈرا کرو وان تابوا اور اگر یہ کہ کسی سے نہ جمع کرو تو تقوا اور یہ کہ چھپا ڈالو ان اللہ غفور رحیم بكم انما اعمالكم واولادکم فتنۃ مال اور اولاد کی طرف تمہارے لیے آزمائش ہے تفتنون بها تمہارا امتحان لیا جائے گا اللہ ہم سے ہوا جملہ ایک آدمی آگے حضرت علی کے سامنے حضرت عمر کے سامنے حضرت عمر حضرت علی کے کہنے لگے کہ اتنی اکرہ الحق میں حق کو ناپسند کرتا ہوں اور حق الفتنہ اور فتنے کو اللہ کو بنا کر یہ کیا ہے اتنی اکرہ الحق اور حق الفتنہ فتنے کو پسند کرتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا اس کی گردن اڑا یہ بڑا تکلیف دار ہے حق الفتنہ فتنے کو پسند کرتا ہوں واکرہ الحق اور حق کو اللہ کو بنا کر ناپسند کرتا ہوں حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت گردن نہ اڑا یہ صرف آزما رہا اور یہ کہہ رہا ہے اتنی اکرہ الحق میں موت کو نہ پسند کرتا ہوں موت تو ہر انسان کو جا سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت من الدليل یہ موت کو نہ پسند کر رہا ہے اور وہ فتنہ کا معنی ہے محب الاولاد انما اعمالكم واولادكم فتنہ اور محب الاولاد اولاد ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا پھر آج وہ علاق کیسے ہوتا اتنا بڑا حصہ پیدا دماغ کا پرسن اس کا کوئی شک نہیں حضرت علی کا استحقاق عظم کا بہت صحیح ہے مذاق کی تھا کوئی تو بتا اس لیے بہت سے صحابہ نے کہا کہ اس کو خالی کا بنایا خالی کا
مزہ آتا ہے. اور یہ بھی جیسے کہ جانے فاروق کے استاد کو باری باری ان کو 3 سال لگتا ہے. انما بارک مشرت اللہ یدعو اللہ ہے انہی کے پاس ہے اجر عظیم. اللہ مستقام یہاں تک ہو سکے اللہ سے یہ بھی ڈرا کرو بس کہو کہ اللہ کی بات کو سنو نہ کرو وان کی خیر یاد رکھو اور سچ کرو کہ وہ خیر ہے تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور میں کیوں شہادت نفسی اپنے نفسی ایک خود سے بیماری بن گیا اور آئے تو یہ لوگ کامیاب ہے. ان کو پورے لوگوں کا حسنا اگر جہاد میں آپ اللہ کو قدر حسنا چاہیے تو سارے پورا اللہ تمہارے لیے بنا دے گا. اللہ شکور علیم بے شک اللہ تعالیٰ اللہ شکور علیم اللہ کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے اور علیم ہے کہ تمہارے ساتھ تجربہ تمہارے قدم پر بر وقت ان کی گرفت نہیں کرتا. وہ آنے کو میں شہادت ہے سورہ طلاق ہونا سورہ طلاق ابھی سورہ تغابن کے آخر میں آئے ان من ازواجکم واولادکم عدوا تمہاری بیویاں اور تمہارے بچوں میں سے بعض دشمن ہوتے ہیں. جب ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوتے تو دشمن اور دشمنی کے خلاف میں کسی کو طلاق دیتا ہے. دشمنی پیار میں کوئی طلاق نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دشمنی کی طلاق دیتا جیون تک میں نے اپنی بیوی بچے دشمن ہوتے ہیں دشمنی سے پھر طلاق پڑتی ہے تو اس لیے سورہ طلاق کو ذکر کر دیا. سمجھ رہی ہیں کہ یہ مسئلہ تھا ہمارا کہیں ہوتے ہیں اور یہ کچھ بڑا پڑا نہیں پڑا دعویٰ ہے مولانا الامر بالحدود الشرعیہ حدود شریعت پر قائم رہا. سمجھے یا تو ہم استقامت على الحدود الشرعیہ حدود شریعت پر قائم رہنا. اب تحقیق مفارقت النساء یہاں تک کہ بیویوں کی طلاق دینے میں بھی اللہ کے حکم کو نظر انداز نہ کرو اس کی بات جاری ہوگی. نزول نمبر 99 سورہ دہر کے بعد اور طلاق کے احسان طلاق سنی یہی ہے کہ طہر کے اندر طلاق دی جائے. سمجھیے کہ یا جو نبی اللہ انسان اے نبی خطاب میرے نبی کو آگے جمع کا صیغہ ارشاد کر دیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت پڑا دے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دو طلاق دینے کا ارادہ کرو فطلقوہن ان کو طلاق دے دو وقت عدتہن ان کی عدت کے بغیر تمہارا یہ کہ عید پوری ہو جائے اور دور جو شروع ہو تو اس وقت فطلقوہن لعدتہن وقت عدتہن وہ دور ہے واقص عدت اور پھر عدت کو طلاق دی تو شمار کرو عدت کو. سمجھے کئی سال حرام کا در پڑو ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اب 3 ماہواریاں وہ بیوی اللہ تعالیٰ اس کو شمار کرو 3 ماہواریاں تک پوری نہیں ہوئی ہے کہ وہ خاتون کہتے کہ پوری ہو گئی غلط کوئی ہوگی شمار کرنے کا تو اس نے جا کر کسی اور سے نکاح کر دیا تو نکاح ہوا نہیں. اور یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ حرام کے اندر وہ دوسرا یہ پڑے گا واپس نہیں تک یا یہ 3 ماہواریاں پوری ہو چکی ہے اب آپ نے کہا کہ میں نے رجوع کر دیا تو 3 مہینے کے بعد پھر کیا رجوع کرو گے اب یہ رجوع تمہارا تو حرام کے اندر پڑ جاؤ گے واپس نہیں تک وہ عزت کو شمار طلاق نہیں تو گھر سے نہ نکالا انہیں کو عزت گزارا اپنی طرف نفقہ شکرہ دونوں ہوئی اور آئے فرمنا اور وہ نہ نکلے اللہ علیہ کے فحشت مبینہ. آخر یہ کہ خودی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیہی کا اگر انتخاب کرے اور اگر دیہی کی انتخاب کرے تو اقامت الحدود کے لیے گھر سے باہر نکالیں گے اس پر ہدیہ کی جاری ہوگی. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ کو بڑا کرے وہ خود یعنی فاحش مبینہ کے انتخاب ہمارے تو خود گھر سے نکلتی ہے آپ نہ نکالیں دونوں صورتیں ہوگا. ولا يكون إلا يأتي بفاحشة مبينة وتلك حدود الله حدود الله ومن يتعدى حدود الله حدود الله سے کوئی تجاوز کرے گا فقط ظلم نفسه اس نے اپنے کو ظلم کر دی. لا تدري لعل الله يريد سبحانه ذلك امرا آپ کو معلوم نہیں اللہ يريد سبحانه ذلك امرا اللہ تعالیٰ کی نافع امر نافع اللہ ہوگا ان عورتوں کے لیے نفع والی صورت اللہ پیدا کرتے وجہ سبحانه ذلك پیدا کرتے اس کے بعد امر نافع کوئی نافع امر کے لیے اور وہ کیا ہے وہ یہی ہے گھر کے اندر جب عزت گزارے گی گھر کے اندر عزت گزارے گی اور کسی عزت کے اندر اللہ کا بڑا کریے کہ کیا ہے شوہر اس کو دیکھے اس کے بکڑوں کو دیکھے سمجھے اس کے بکڑوں کو دیکھے عزت گزارے گھر میں اس کے بکڑوں پر اچانک نگاہ پڑ گئی شوہر نے بھی کر گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ آپ کا خدا تمہارا راکٹ چلانے والا. پرانی یاد کبھی کبھی کیا ہے
lagi, lalu orang terima ini. Jadi pure, ya jangan pure ada. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرين ان الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهن يبقى قبل اجلكم پہنچے یعنی عدت کو پہنچے عدت کی عدت پوری نہیں ہوگی قریب ہونے کو ہے اب عدت پوری ہونے کو قریب ہے بات سے پورنا بیمار دستور کے مطابق ان کو روکے رکھو رجوع کرو ہمارے پورنا بیمار یا عدت پوری ہو کر کے دستور کے مطابق ان کو جدا کر دو لیکن یہ بھی اس وقت یہ کہ آپ طلاق دے دیں یا جدا کر دیں تو آدمی کو گواہ بنا دیا مستحب ہے کہ میں نے رجوع کر دیا تو آدمی کو گواہ بنا دو باقی تو شہادت للہ اور اگر گواہی کسی سے لی جائے تو شہادت بھی دیا چلو اللہ کے رضا کے لیے ظاہر حکم بھی کہ مذکور اور حکم بھی من کاری اللہ حکم بنے گا ان کے لیے حکومتوں کا ظاہر کا مذکور حکم بھی من کاری یوم باللہ والیوم الاخر اللہ و رسول کو جمع ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا جو آدمی اللہ کا بڑا ہے تقوی اختیار کر اللہ سے ڈرے یجعل له مخرجا اللہ تعالی ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر لیتا ہے ہر تنگی سے نکل ویرزقه من حيث لا يحتسب اور اللہ اس کو رزق دیتا ہے یہاں اس کا اور مانے ومن يتوکل علی اللہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کو اللہ کافی ہے ان اللہ بالغ امرہ بے شک اللہ تعالی نے اپنے حقوق پہنچنے والا ہے اور اللہ تعالی اپنے کام کو پورا کر کے رکھے گا تجعل اللہ لكل شيء قدرا ہر چیز کو اللہ نے اندازے کے مطابق پیدا کر دیا بتائی کہ اس نے بنا معین باقی جو اللہ کا بڑا طریقہ کیا ہے جو عورتیں مایوس سے ایسے یعنی بڑھاپے کی وجہ سے ہماری عورتیں ان درد اگر تمہیں عدت کے بارے میں شک ہو عدت ہونا سلاسل اشہر تین ماواریں پوری یعنی پوری ہوگی لہٰذا 3 مہینوں سے اب ضرورت کی بجائے خلق کی طرف 3 مہینے عدت گزارے واللہ لم یحضن اور وہ عورتیں بھی کوئی نہیں آ رہی صحت کی وجہ سے بالکل چھوٹی ہے سمجھ رہی ہیں یہ 3 مہینوں سے بس ان کا ختم ہو گیا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ من الرحیض بالنساء بڑھاپے کی وجہ سے اور واللہ لم یحضن صحت کی وجہ سے نہیں آتا عدتهن ثلاثة اشہر 3 مہینوں سے عدت گزار کے ختم اولاد الرحمن اجلهن باقی عمل والی عورتیں ان کی فرماتے ہیں کہ عدت یہ کہ اجلان حملهن کہ وہ وضع حمل کر لیں ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا جو آدمی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے اتارا قرآن ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے ویعظم له اجرا اور اس کو اس کو اجر عظیم عطا فرما دیتے ہیں ویعظم له اجرا اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم بیویوں کو جب طلاق دے جہاں آپ رہ رہے ہیں ان پر تیرا کے گھر کو سکنا بھی ہوگا نفقہ بھی ہوگی اسکنوہن من حیث سکنتم جہاں تم رہتے ہو من وجدکم اپنے حیثیت کے مطابق ولا تضاروہن اور ان کو نہ ستاؤ اور ان کو تکلیف نہ دو اس لیے کہ انجام کا تزجبوا علیہن کہ آپ پر تنگی کر رہے اس کے اس طرح یہ کہ نہ کرو جیسے زمانے جاہلیت میں طلاق دی کہ رجوع نہیں کرنا ہے عدت اتنی لمبی کرا دیتے تھے نہ رجوع کر رہا ہے نہ اس کو چھوڑا فإن كنتن أولاد حمل اور اگر بیویاں حامل ہوں فأنفقوا علیہن ان پر خرچ کرو طلاق آپ نہیں حتیٰ یضعن حملهن وضع حمل کرے فإن أرضعن لكم وضع حمل کے بعد اگر تمہارے بچوں کو وہ دودھ پلائیں فآتوہن أجورهن اب آپ کی تو وہ بیوی نہیں رہی اس کو فیس دے دو اب اس کو یہ کہ مہارت یہ کہ مانا فیس وَأَعْتَذِرُوا بَيْنَكُمْ اور مشورے سے اپنے وَأَعْتَذِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور اپنے معاملات طریقے سے مشورے سے یہ کہ حل کر دو آپس میں مشورہ کرو وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تنگی ہو جائے ایک دوسرے کے لیے تنگی پیدا کر دو مانا یہ کہ آپ نے اس بچے کو کوئی دوسری عورت 2000 کے آپ کو کر دودھ پلاتی ہے لیکن آپ کی بیوی اب جو آپ نے اس کو طلاق دے دی وہ کہتی ہے کہ 6000 روپے ماہانہ دے کے دودھ پلاؤ اور چنا ادھر دودھ دینا اس طرح کو یہ تو تنگی کر دوسرا مسئلہ عام عورتیں یہ 2000 لے رہی اور یہ غریب اس کی ماں اگرچہ اپنے طرح یہ 2000 لے رہی 1500 لے رہی پھر اس کی ضد کی وجہ سے آپ کہتے ہیں اس کو نہیں دوں یہ تنگی ہے نہ بیوی تم کو تنگی کرے نہ اس کو تنگی کرو پھر بھی آدھا یہ کہ تنگی اللہ کو بڑھا کر یہ کہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ کہ بیوی کی طرف سے زیادتی بھی آپ کی طرف
فسد له اخرى پھر بیوی کو زیادہ کرایہ مانگے سمجھے فسد له اخرى تو پھر یہ کہ شوہر کے لیے کوئی دوسری خاتون اس کو دودھ پلائے لیکن جو دودھ ساتھ تو نہیں ساتھی لیکن ایک اعلان ہوگا فقط کہ دودھ پلائیں گے فیس وغیرہ یہ ہوگا اب لیکن جو دودھ ساتھ تو نہیں ساتھی اپنے گنجائش کی مطابق گنجائش والے اتنا خرچ کریں بس وہاں قدر علیہ رزقو جس پر اس کے دروازے تنگے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وہ جتنا اللہ نے اس کو اتنا خرچ کرے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا کسی کو اللہ مکلف نہیں بناتے مگر اس کے گنجائش کو کی طرح دیا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وصول کے بعد اللہ یسر پیدا فرماتے ہیں نافرمانی نہ کرو ورنہ تمہارے ایک اللہ کا وعدہ کرے حشر وہی ہوگا سب کو مطلوبہ ہوا چاہیے کر یعنی کتنی بستیاں جنہوں نے اللہ کے حکم سے نافرمانی کر دی اور رسول اپنے رسول سے بھی فحاسبنا حسابا شدیدا ہم نے ان کا حساب کر دیا سخت قسم کا وعذبنا عذابا نکرا اور منکر اور غیر معروف قسم کو سخت قسم کا ان کو عذاب دے دیا فذاقت وبال نے اس بستی نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا بستی پرانا نہیں ہوتی بستی باہر ہوتے ہیں لیکن بستی کی طرف وکان اس بستی کا انجام ایک خسارہ ہو گیا عدل لهم عذاب شديدا اللہ نے کے لیے سخت قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا فتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا ایمان والو اس اللہ سے اگر ایمان والو فتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا جو ایمان والے ڈرا کر اللہ سے قد انزل الله اليكم ذکرا اس کو ذرا سمجھ لینا قد انزل الله اليكم ذکرا اللہ نے قرآن تمہارے لیے اتارا وارسلنا رسولا يتلو اور اللہ وارسل رسولا يتلو علیکم آیات اللہ تو یہ رسول مختلف اصل بات سمجھے میں ہمارا ٹھیک ہوگا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا اللہ نے قرآن اتار دیا وارسل رسولا يتلو علیکم آیات اللہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی دوسری صورت یہ مولانا یہ اسی کی طرح سے رسول کی اس سے بدل اجتماع قرآن ذکر اور رسول کا آپس میں تعلق ہے تو یہ بھی بدل اجتماع لہذا متقینوں کو ہٹا دو قد انزل اللہ علیکم ذکرا قد انزل اللہ علیکم رسولا قد انزل اللہ علیکم رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات ایسا رسول کہ تمہارے لیے بھیجا جو آیات مبینات کی تلاوت کرتا ہے یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو من الظلمات تاریکوں سے نکالے الى النور روشنی کی طرف ومن یؤمن باللہ ويعمل صالحا يدخل الجنة تجری من تحتها الانہار جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے يدخل الجنة تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گی باغات میں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ له رزقا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر رزق کی صورت پیدا فرمائیں گے اللہ الذی خلق السبع سماوات والارض سات آسمانوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ومن الارض مثلهن زمین بھی اسی طرح آسمان سات طبقے تک کے سات زمینیں بھی اسی طرح طبقے تک کے یا اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا ہے زمینیں یہ کہ صاف کرنے سے مثل ہونا تاکہ زمینیں طبقہ طبقہ نہیں زمینیں آپس میں ملی ہوئی اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ نہیں جیسے آسمان میں طبقے تک کے زمین ایک زمین اور اس زمین کے دوسری زمین پر بھی اسی قسم کی مخلوق سمجھے تیسری زمین پر بھی مخلوق چوتھی زمین پر بھی مخلوق خدا جانے والا نہ آسمان تک آج کوئی مخلوق گئی سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام جو سات آسمان پر موجود ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو سے یہ ملاقات کی زمین پہ امریکہ نے 600 کلومیٹر زمین میں نیچے اس نے سرنگ لگایا لیکن 600 کلومیٹر سے آگے اس کی مشینیں جاتی نہیں خدا جانے کیا ہے قرآن مفسری یہ اٹکٹ کی چکی باتیں ہیں کہ بابا اس زمین کے بعد دوسری زمین اس کو بھی اس قسم کی اور وہ جو دو رسول کی روایت ان فی کل ارض آدم کا آدم ان فی کل ارض آدم کا آدم ونوحا ونوح وابراہیم وابراہیم وموسیٰ وموسیٰ وعیسیٰ عیسیٰ ونبیا ونبیا اس روایت کو ہندوستان کے تمام علماء نے منظور قرار دیا حضرت مسجد تہذیب الناس کی لیے تشریفیہ کے لیے اور اسی پر کچھ ایک میرے لوگ زیادہ یہ بھی چلتے ہیں کتاب اور یہ پڑھنا چاہتے بڑی اچھی کتاب ہے اور ان کو بتاوا حضرت تسکین اور عبد الرحمن مسلم پہلی جلد میں بھی انہوں نے بڑی بحث کی اس پر قال أحسن الله له رزقا الله الذي خلق السبع سماوات والأرض يتنزل الأمر بينهن الله کا حکم بھی یہ کہ نازل ہوتا ہے اتارہ اللہ نے بنایا اس لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر تھا کہ یہ ہو جائے اللہ ہر چیز پر یہ قادر ہے اور اللہ کا خلق ہے کل شیء نہیں ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے اتحاد کر کے رکھا ہے اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم